بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جسم کا طاقتور ہونا چاہیے یا پھر کمزور ہونا چاہیے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں طاقتور جسم ہونے کے۔ تو آج میں آپ کو جو اصل ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، جو کمزور انسان ہے، اس کی 5 نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر آپ میں بھی ان میں سے کوئی بھی نشانی ہے یا 5 کی 5 ہیں تو آپ ان کو اپنے سے لازمی دور کریں۔ دیکھیں، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں کہ ایک انسان ہوتا ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جو روح کی طرف سے کمزور ہوتا ہے، عمل کی طرف سے کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ادھر دنیا میں سکون سے رہنا بھی مسئلہ ہے اور آخرت میں جا کے پاس ہونا بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، سب سے پہلا انسان جو خود اندر سے بہت کمزور ہے وہ کون ہے؟ وہ معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ بھولے گا نہیں، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب کیسے؟ اس کے پاس آپ بیٹھ جائیں جا کے، وہ 10 سال پرانی بات چھیڑ لے گا، 15 سال پرانی، 20 سال پرانی، کہ جی میرے ساتھ فلاں بندے نے ایسے کیا، پھر میں نے آگے سے اس کے ساتھ ایسے کیا، یہ کیا، وہ کیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھولے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں، جو انسان معاف کر دیتا ہے اس کا اللہ کے ہاں بھی اجر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی انسانوں کے اندر بھی عزت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ پرانی باتیں جو آپ سے کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی غلطی کی تھی یا کچھ بھی اس طرح کے مسائل دیں، ہمارے رشتہ داروں میں یا دوست احباب میں ایسے ہوتا رہتا ہے نا کہ ہم اتنے سال تک بولتے نہیں ہیں، جی نہیں میں نہیں بولوں گا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، نہیں، ایسے انسان آگے نہیں بڑھ سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ درگزر کر کے، معاف کر کے آگے بڑھیں، ٹھیک ہے؟ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی کمزور انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کو بڑے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس کا باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، بہن بھائی سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ کہے گا بھائی نہیں، میں رائٹ پہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو یہ بھی کمزور انسان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ بس میں سب کچھ جانتا ہوں۔ دیکھیں، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان قبر تک سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو پورے کا پورا علم آ جائے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ انسان ہے، اس کو سارے کا سارا علم آ چکا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تیسری نشانی کمزور انسان کی وہ یہ ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کو خود سے چھوٹا دکھائے۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے اندر ایسے دوست ہوتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی زمینیں ہیں، ہمارے پاس فلاں جگہ پہ بھی دکانیں ہیں، فلاں جگہ، اس طرح کے دیکھے ہوں گے آپ نے، کیونکہ آپ بھی اس فیلڈ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے لوگوں کو اگر پوری دنیا بھی مل جائے، یہ خود سے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بڑائی بیان کرتے جائیں، اپنی بڑائی بیان کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ ایسا انسان بھی جو ہے کمزور ہے، اندر سے کمزور ہے، وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو امپریس کر سکے، بس پھر وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں ہی لگا رہتا ہے۔ پھر آگے، ہر بات کو پرسنل لے لینا۔ آپ ایسے جا رہے تھے، آپ کو کسی نے تھوڑی سی بات کر دی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پرسنل لے لیا۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے ثواب کی نیت سے، مثال دینے لگا ہوں میں آپ کو، اس طرح کے آپ اور بھی اعمال لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، کسی بندے نے آپ سے یہ کہہ دیا باہر، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی نماز ہے۔ آپ نے اس بات کو پرسنل لے لیا، مطلب کہ آپ نے کہا تو رہتا نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، غصے میں آ گئے آپ، ٹھیک ہے؟
تو جب آپ کا یہ والا بیہیویئر ہوگا، کل کو وہ بندہ سوچے گا میں نے یار اس کو یہ والی بات بتائی تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے آگے سے اس کا ریئیکشن یہ تھا، تو اس لیے آپ نے یہ ریئیکشن نہیں دینا، آپ نے بالکل ایسے رہنا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں اتنا بڑا عالم ہوں یا میں اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ بھی پتہ ہے، نہیں، آپ نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ آگے آ جائیں، 5ویں نشانی اس مرد کی جو اندر سے کمزور ہے، وہ کیا کرے گا؟ بہت بولے گا، فضول بولے گا اور جھوٹ بولے گا۔ دیکھیں جو بندہ بہت بولتا ہے نا، پھر وہ جھوٹ اور سچ کو ملا کے بولتا رہتا ہے، اور زیادہ بولنا ایسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، وہ زیادہ نہیں بولتا۔ میرے دوستوں، میں نے آپ کو یہ 5 نشانیاں بتائی ہیں کمزور انسان کی، تو اس لیے ان میں سے بہت باتیں آپ کے کام کی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اکثر ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی نہیں مانتے، دیکھیں ایسے لوگ آگے نہیں جا سکتے۔ اس لیے اپنی غلطی کو ضرور ماننا چاہیے۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو اس کو مانیں، اس کے لیے پھر اللہ سے معافی، اگر اللہ کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اگر بندوں کے سامنے گناہ کیا ہے، مطلب کسی بندے کا آپ نے گناہ کیا ہے، پھر اس سے معافی مانگے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ حقوق اللہ کی تو معافی ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، اس کے چانسز ہیں، مطلب کہ جو اللہ کے گناہ گار ہیں اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے، جو اللہ کے بندوں کے گناہ ہیں، ہم نے کسی کا حق کھا لیا، ٹھیک ہے، کسی کو تنگ کیا، کسی کو گالی نکال دی، کسی کو ایسے ہی مار دیا، یہ جو گناہ ہے نا، یہ نہیں معاف ہوں گے۔ یہ تب تک نہیں معاف ہوں گے کہ جب تک آپ اس انسان سے جا کر معافی نہیں مانگ لیتے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، تھوڑی سی چھوٹی سی مثال، ٹائم چونکہ کم رہ گیا ہے، ایک مثال لے لیں کہ آپ ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں چغلیاں کیا کرتے تھے، آپ 5 سال 1 سال 2 سال 1 مہینہ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں چغلیاں وغیرہ کرتے تھے، پھر بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو زنا سے بھی سخت ہے، تو اب میں اس کی معافی کیسے مانگوں؟ اب اس کی جو معافی ہے، اگر ہم اللہ سے کہیں گے اللہ جب ہمیں معاف کر دے، جو اللہ کا گناہ گار ہے تو اللہ تو اسے معاف کرے گا نا، ہم تو یہ ایک بندے کے گناہ گار ہیں۔ تو میرے دوستو، کیا ہم بندے سے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف نہیں؟ ہمیں شرم آئے گی کہ ہم اسے وہ پوچھے گا بھائی کہ کس لیے، ہم کیسے بتائیں گے اس کو کہ بھائی یہ مسئلہ ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے میرے دوستو، کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا آنسو نہ بہہ جائے، آپ کی وجہ سے کوئی اللہ سے یہ نہ کہے کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اندر یہ 5 نشانیاں آپ نے ضرور ڈھونڈنی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو دور کرنا ہے پلیز۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان 5 نشانیوں کو دیکھ کے ضرور دور کریں۔ السلام علیکم۔